کہ انہوں نے ڈیفالٹ کی رٹ لگائی ہوئی ہے. الیکشنز 90 دن کے آگے نہیں جا سکتے. 90 دن کے بعد یہ کیئر ٹیکر نہیں رہ سکتے. ٹرک کے چاروں پہیے پنکچر کر کے اس کو گھر بھیجیں گے. نہ ڈیفالٹ ہوا ہے نہ ڈیفالٹ ہوگا. میں صرف اس کے سہولت کاروں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیوں ایک ایسے شخص کو بچانے لگے ہو جو پہلے سے ڈوب گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ الیکشن میں ولولہ رہے، جوش رہے کہ شہباز شریف اسمبلیاں توڑ دو. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پنجاب اسمبلی کے لیے انتخابی مہم کا آج باقاعدہ اعلان کر دیا. انہوں نے لانچ کر دی کیمپین. لیکن کل ہی ہمارے شو میں پی ٹی آئی کے ایک رہنما ان الیکشن کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار بھی کر رہے تھے. عمران خان موجودہ آرمی سیٹ اپ کو جنرل باجوہ کا سیٹ اپ کہتے ہیں، اور پھر عمران خان موجودہ آرمی قیادت سے کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کیا جائے. عمران خان موجودہ آرمی چیف کی طرف سے ملاقات نہ کرنے کا گلہ شکوہ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ عمران خان تڑی بھی لگاتے ہیں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ میں جھک جاؤں گا تو میں جھکوں گا نہیں. ہم اہم قومی معاملات پر آج تجزیہ حاصل کریں گے، اور آج ہمارے روبرو ہیں جناب محمد مالک صاحب. اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، کرٹیکلی سوچتے ہیں، اینالیٹیکلی لکھتے ہیں اور دونوں کو کمبائن کر کے بولتے ہیں. بہت شکریہ مالک صاحب، آپ نے وقت دیا. ہم بڑے عرصے سے کوشش کر رہے تھے کہ آپ سے ٹائم لیا جائے. یہ فرمائیے، پنجاب میں الیکشن ہوں گے اگر حکومت، وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں چلی جائے اپیل لے کر، پھر کیا سینیریو بنتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ایک تو سوال ہے کہ ہوں گے یا نہیں. کیا ہونے چاہیے؟ بالکل الیکشنز ہونے چاہیے. الیکشن بہرحال سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے، لیکن ابھی اور 30 اپریل کے درمیان میں کافی ٹائم ہے، اور میرا تو خیال ہے گورنمنٹ ہر کوشش کرے گی ڈیلے کرنے کی، ہر کوشش کرے گی کہ کسی کی طرح سکیجول اتنا آگے پش ہو جائے کہ یہ جنرل الیکشنز کے قریب ترین آ جائے، اور پھر ایسی سچویشن بن جائے کہ کوئی آپ سین سوچ رہا کہ یار اب اتنا گیپ تھوڑا رہ گیا، چلیں کر لیتے ہیں، اتنے بلینز کا خرچہ ہے، فائنینشیل اسٹیٹ کا خرچہ ہے. سو ابھی آئی تھنک یہ پریمیچور ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے نیت بالکل نہیں ہے. جو گراؤنڈ ویو ہے وہ بالکل ان کے خلاف ہے، اور نیچرل سی بات ہے جب بھی آپ کی گورنمنٹ مہنگائی ہو رہی ہوگی، انمپلائمنٹ ہوگی، ہسٹورک انفلیشن ہے، تو وہ لوگ یہ نہیں سنتے اس وقت کہ جی کس کی وجہ سے ہے. جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی کل، اور اس میں انہوں نے بڑے فیکٹس اینڈ فگرز دیے کہ دیکھیں اس تک یہ تھا، رپورٹس اس تک یہ تھا، یہ بیلنس آف پیمنٹس تھا. بات یہ ہے پراجا صاحب، اکانومی کہتے ہیں اکانومی از آلویز پرسنل. اگر آج میں اپنے بل دے پا رہا ہوں نا، اور اگر آج میں اپنے بچے کو پڑھا پا رہا ہوں اور میرے پاس 4 پیسے بچ رہے ہیں، تو میری اکانومی اچھی ہے، اور میں کہوں گا اکانومی بڑی اچھی، ٹھیک ہے. اگر میں اپنے بلز نہیں دے پا رہا، نہ بجلی کے، مہنگائی میری اڑا کے تباہی پھیر دیا، مجھے ہر چیز تباہ ہوا ہوں، مجھے کوئی آگے بتایا کہ دیکھیں ہمارا بیلنس آف پیمنٹس اتنا امپروو ہو گیا ہے، ہماری موڈی ریٹنگ چلی گئی ہے، بندہ اس کا پھر اور موڈ دکھاتا ہے، بندہ کہتا ہے دوسری پہ کر لو. یقیناً جو عام لوگ ہیں، عام لوگوں کی مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، اور اسی وجہ سے وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے ریاست کی خاطر سیاست کو داؤ پہ لگایا. لیکن عمران خان، میں الیکشن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، عمران خان جب بھی ایڈریس کرتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کرتے ہیں، پریسائزلی وہ فوج کو ایڈریس کرتے ہیں. ان کا گلہ ہو، شکوہ ہو، کوئی مطالبہ ہو، فوج بھی چاہتی ہے کہ جو ملک پھنسا ہوا ہے اس کو کسی طرح سے نکالا جائے. اگر اس خواہش میں، اس کوشش میں فوج اگر چاہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں تو پھر بھی الیکشن 30 اپریل کو ہی ہوں گے. دیکھیں، پہلے میں ایک بتائیے، آپ نے جملہ بولا نا، ریاست پہ سیاست کو قربان کسی نے نہیں کیا. اگر بات یہ تھی مقدمے بالکل انڈائٹمنٹس ہو رہی تھی. آپ کو یاد ہے جس دن شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا اس دن ان کی انڈائٹمنٹ کی ڈیٹ تھی. یہ جو ٹیک اوور ہوا اپریل کے اندر، اس کے بعد انہوں نے امیڈیٹ الیکشنز کیوں نہیں کروائے؟ اگر ریاست بچانی تھی تو پھر تو ان کو چاہیے تھا فوراً الیکشنز کرواتے تاکہ 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا اور ملک کو صحیح راہ میں لے کے جاتے. آتے ہی کیا آپ نے نیب کے لاس چینج کیے،
آپ نے ایف آئی اے کے اندر چینجز کی, آپ نے اپنی جو ذاتی جائیدادیں تھیں ان کیسز میں اپنے آپ کو ٹھیک کیا, ڈار صاحب بھی واپس آ گئے, مکان بھی واپس ہو گئے, اکاؤنٹ بھی کھل گئے, وزیر خزانہ دوبارہ بن گئے. سو یہ ہمیں ریاست اور سیاست نہ سنائی جائے, یہ ٹوٹلی پرسنل گینز کے لیے سارا کچھ ہوا تھا. پھر بائی دا ٹائم ان کے اپنے معاملہ ٹھیک ہوئے تب تک عمران خان کی موومنٹ اتنی بن گئی ہوئی تھی اور اوپر سے اکنامک فیصلے کرنے پڑ رہے تھے. سو ہمارے پہ کسی نے احسان نہیں کیا. اور یہ جو تھیوری چلتی ہے نا کہ دیکھیے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی میں ون آف ہز ہارشسٹ کرٹکس تھا ان کی اکنامک پالیسی. جی میرے نزدیک ان کی انرجی میں جو بالکل ندیم بابر صاحب تھے دو نمبر کام کر رہے تھے. جو حفیظ شیخ صاحب تھے ان کی پالیسیز جو ڈاکٹر باقر کی پالیسیز نے تباہی کر دی ہماری. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا انہوں نے کیا کیا, ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ہمیں بتایا گیا کہ جی آئی ایم ایف سے اس لیے جھگڑا ہو گیا کہ آئی ایم ایف سے وعدے کیے گئے اور توڑے عمران خان گورنمنٹ نے. بالکل صحیح بات ہے. عمران خان صاحب جاتے ہوئے مائن فیلڈ لگا کے جب انہوں نے پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں کم کی اور 3 مہینے کے لیے کر دی اور اس کا بندوبست کیا ہوتا, بالکل ٹھیک بات ہے, یہ بالکل صحیح اعتراض ہے. لیکن جب آپ نے گورنمنٹ لی آپ 3 مہینے تک آپ نے وہ قیمتیں واپس کیوں نہیں کی؟ یہ مجھے ایز اے فیکٹ پتا ہے کہ یہ ایگریڈ تھا کہ 2 دن بعد مفتاح نے اور شاہد خاقان عباسی نے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کرنی تھی اور انہوں نے رول بیک کرنی تھی یہ دونوں میجرز, یہ بجلی کم کرنے والی اور پیٹرول کم کرنے والی. تو وہ آپ نے بھی اس وقت پولیٹیکل گیم کھیلی, می گڈ والا منترا کیا کہ ہمیں لوگ. لیکن اب کیا ہوگا مالک صاحب, اب کیا ہوگا؟ دیکھیں اب بڑا ہی کرٹیکل ہے جو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. عمران خان صاحب بھی سیلف کانٹراڈکٹنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ میں ایک ادارے کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو آرمی چیف ہے وہ میر جعفر ہے, میر سب کچھ میر صادق ہے. پھر اسی ادارے کے آرمی چیف سے کہتے ہیں کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور میں بات کرنے پہ تیار ہوں. جب آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہوئی انہوں نے سب کو آنے سے انکار کر دیا. پھر انہوں نے انڈیا دیا کہ اگر مجھے آرمی چیف کے تو میں آ جاؤں گا. اچھا پھر خود بھی کہتے ہیں کہ ہم بات کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ ہیں, ادارہ ہمارے سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ بالکل نہیں ہے. اس کی وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آرمی چیف, مجھے لگتا ہے آرمی چیف میرا اپنے آپ کو میرا دشمن, مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے. دیکھیں جب آرمی چیف ڈی جی آئے تھے تو آپ نے ان کو انسیریمونیسلی نکالا تھا, یہ حقیقت ہے. جی ہاں. جب خان صاحب سے لوگوں نے ملاقاتیں کی, ہم نے بھی کی, باقی لوگوں سے بھی بات کی, تو خان صاحب نے کہا کہ میرے نکالنے کا ریزن یہ تھا کہ انہوں نے ایس ڈی جی آئی ایس ہے میری 2-3 پالیسیز پہ بڑا سیریسلی ڈفرنس آف اوپینین تھا. وہ ٹرکی گئے تو انہوں نے ایک ڈفرنس اوپینین دی. وہ ایران گئے تو پالیسی انتخاب تھا. ایون چائنا پہ ہمارا پالیسی ڈفرنس تھا. دوسری سائڈ سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی اختلاف سے یہ تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے فائل پکڑائی تھی, اس میں فرح گوگی کی اور باقی لوگوں کے نام وام تھے, چیزیں تھیں. ڈی جی آئی کہتے ہیں کہ جی یہ تو میرا فرض تھا اپنے وزیر اعظم کو پروٹیکٹ کرنے کا, میں تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو فائل دی تھی. بہرحال وہ چینج ہو گئے. اب یہ بیانیہ ہے کہ ایک بندہ سمجھتا ہے کہ جی میرے سے زیادتی ہوئی ہے, ہی واز اسپائنگ آن می ایز اے پرائم منسٹر. وہ ایز اے ڈی جی آئی سمجھتے تھے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور جو میں نے ان کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو کچھ باتیں وارننگ سائنس دیے انہوں نے مجھے فارغ کر دیا. پھر ذاتیات انوالو ہو جاتی ہے. دیکھیں ہر جگہ پرسنل ریلیشن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. مجھے فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ نے خود سنایا, اگین میں کوٹ کر رہا ہوں, حقیقت یہ تاریخ بتائے گی, مجھے کیا پتا. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کی 1 سے زائد بار کہ جب آپ ہٹا رہے ہیں ڈی جی آئی کو تو ان کو ایک چائے بلا لیں, ایک چائے پلا دیں, فارمل قسم کا. دیکھیں فوج میں نا بڑا ہوتا ہے چائے کھانا, بڑا وہ پروٹوکول ہوتا ہے نا, رکھ رکھاؤ. تو اس سے بھی انکار ہو گیا. اب ظاہر ہے ڈی جی آئی کو پتہ لگا ہوگا کہ پی ایم نے چائے پلانے سے انکار کر دیا. یہ پرسنل چیزیں فضول میں ایڈ ہو جاتی ہیں. اور اب ایک میں آپ کو صاف بتاؤں, ایک مسٹرسٹ لیول اتنا زیادہ ہے انسٹیٹیوشن کا اور خان صاحب کا کہ انسٹیٹیوشن میں بہت سے لوگ جو میٹر کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خان صاحب واپس آتے ہیں تو شاید انسٹیٹیوشن کے اندر میڈلنگ ہوگی. اچھا میں مالک صاحب یہاں مالک صاحب مجھے بریک لینی ہے. میں ادھر ہی سے شروع کر دوں گا کہ آخر ملاقات کیوں نہیں ہو رہی.
آپ نے وضاحت بھی کر دی، بٹ سٹل اس میں کچھ کویسچنز ہیں. بریک کے بعد ناظرین یہی بات کریں گے جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف، نئے آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف مجھ سے بات ہی کوئی کرے تو میں بات کروں. وہ کیوں نہیں ملنا چاہ رہے؟ کچھ باتیں تو ہو گئی، مزید کچھ کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. محمد مالک صاحب، عمران خان آخر کیوں چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف ان سے بات کریں؟ وہ آپ تو پبلکلی اس بات کا اظہار کر گئے. نہیں دیکھیں، کیوں نہ ملیں، برائی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی فوج کے آرمی چیف ہیں. پاکستان کی فوج کا ایک رول ہے، ہسٹورک رول ہے، ایک پاور سینٹر ہے. اس وقت میں 4 پاور سینٹر. آپ نے خود فرما دیا کہ میر جعفر کہا گیا، آپ نے فرما دیا میر جعفر کہا، میر صادق کہا، پھر خود عمران خان نے کہا کہ جی یہ تو جنرل باجوہ کا سیٹ اپ ہے. پھر وہ کیا بات کریں ان سے؟ نہیں دیکھیں، کوئی مسئلہ ہے نا. دیکھیں پہلے تو ریالٹی کیا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سیاست میں جوڈیشری کا اور فوج کا انگریس بہت زیادہ ہے 75 سالوں میں. یہ ایک دن میں انگریس بڑا نہیں ہے تو ایک دن میں ختم بھی نہیں ہوگا. یہ ہر چیز انکریمنٹل ہے نا، تو یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوگا. رولز آہستہ آہستہ ڈیفائن ہوں گے، پاور اپنی جگہ آہستہ آہستہ چھوڑتی ہے. تو اس لیے تب تک تو آپ کو ایک انٹریکٹ کرنا پڑے گا. آپ بھی دیکھ لیں، اب جتنا یہ پولیٹیکل ایشو بنا، الیکشن ڈیٹس ایوری تھنگ، کہاں جا کے بات رکی؟ سپریم کورٹ کو انوالو ہونا پڑا. ایگزیکٹلی. اس میں سپریم کورٹ نے اس سے پہلے کنٹروورشل ڈیسیژنز بھی دی. 63A والی کنٹروورشل ڈیسیژن تھی. بٹ کمنگ بیک ٹو دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ خاصا، آئی تھنک ایٹ ون لیول پہلی بات تو یہ ہے کہ برادر صاحب میٹنگز ہوتی نہیں ہیں، میٹنگز کرائی جاتی ہیں. اس قسم کی ہائی پاورڈ میٹنگز میں کوئی نہ کوئی ٹرسٹ بلڈنگ کے لیے آپ کو چاہیے. آپ کو یاد ہے جب سارے جھگڑے بھی ہو گئے، میر جعفر میر صادق بھی ہو گیا، پھر بھی عمران خان صاحب کی اور جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی. صدر مملکت نے کروائی. انٹرمیڈیٹری کون تھے؟ صدر مملکت نے کروائی. انہوں نے اپنا آفس بھی یوز کیا، اپنی جگہ بھی یوز کی. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت کون ہے جو ان کے درمیان میں ایک ثالث بن سکتا ہے. میں ایک بڑی انٹرسٹنگ خان صاحب کے بیان میں اس دن ایک چیز دیکھ رہا تھا. آؤٹ آف دا بلوز خان صاحب نے آؤٹ آف دا بلو بات کی کہ میری تو محمد بن سلمان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں جی ہاں، اور ہماری بات ہوتی رہتی ہے. مے بی دیٹ واز آلسو اے ہنٹ کہ شاید اگر کوئی بات کروانا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو مے بی ہی مائٹ بی دا پرفیکٹ گائے. بیکاز ہمیں تو تاثر یہ ملا ہے میڈیا کے اندر اوور دا لاسٹ فیو منتھس کہ جی حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ ایف بی ایس بھی نام سننے پہ تیار نہیں تھے، یو اے ای والے بھی بات نہیں کر رہے تھے، سارے ناراض تھے، چائنیز بھی خان صاحب سے ناراض تھے. تو بات کون کرواتا؟ ہمارے جو ٹریڈیشنل یہ 2-3 لوگ ہی ہیں جو باتیں کرواتے ہیں پاور سینٹرز کے درمیان میں. آئی تھنک جو خان صاحب نے بھی بات کی، مے بی یہ ایم بی ایس والا بیان آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایسے ہی نہیں آیا. میرا خیال ہے اس بیان کا کوئی مطلب تھا. اگین میں اپنے سوال پہ آؤں گا. مالک صاحب، آپ نے کہا کہ کیوں نہیں ہونی چاہیے، وہ درست بات ہے، لیکن آخر خان صاحب کیوں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال تو یہ میرا برقرار ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کو ایک تو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے، وہ تو اپنے منہ سے کہتے ہیں جب میں نے گورنمنٹ چلائی تو مجھے بہت ضرورت تھی، میں نے بھاری ان کو یوز کیا، میں نے بل پاس کرانا ہوتا تھا، میں کرواتا تھا سب کچھ. تو پسند بھی نہیں تھا ان کو، لیکن مجبوری تھی. پھر ان کی گورنمنٹ گر گئی. ان کو پتا تھا کہ یہ ایک دم ایم کیو ایم اور باپ وغیرہ سب کے ضمیر ایسے تو نہیں جاگتے. ٹھیک ہے نا، ایک زمانے میں تو ضمیر جگانے والوں کے نام کے اندر بھی ضمیر تھا. سو ان کو پتا ہے کہ گورنمنٹ اگر گر سکتی ہے ایک دفعہ تو دوبارہ بھی گر سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس چیز پر انٹرسٹڈ ہوں گے کہ ایک پریکٹیکل ورکنگ ارینجمنٹ ان کی ہو جائے. یعنی ان ادر ورڈ میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں کہ حکومت اگر ان کی طرف سے گر سکتی ہے تو بن بھی سکتی ہے، یعنی مدد چاہ رہے ہیں اب آرمی چیف سے، اسٹیبلشمنٹ سے کہ مجھے دوبارہ اقتدار نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ یہ مدد چاہ رہے ہیں گورنمنٹ بنانے کے لیے. میرا خیال ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کے راہ میں روڑے نہ اٹکائے جائیں. الیکشن ہوتا ہے تو وہ ان کو الیکشن ایک فیئر الیکشن ہو جائے. ان کو یقین ہے وہ جیت کے آئیں گے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ جیت کے آتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کی راہ میں روڑے نہیں اٹکاتی تو وہ الیکشن جیتیں گے بھی. اور اگر وہ جیت کے آتے ہیں
تو وہ ایک نیا اپنا ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں دونوں. دیکھیں نا روڑے تو نہیں اٹکا ہے نا. 15 جولائی کا پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہوا, انہوں نے 15 سیٹیں جیتیں 20 میں سے. پھر اکتوبر میں جب قومی اسمبلی کے ضمنی انتخاب ہوئے, عمران خان خود لڑے, انہوں نے جیتے. میں آگے بڑھتا ہوں. عمران خان نے پہلے کہا کہ جی جنرل باجوہ پر آرٹیکل 6 لگایا جائے, اب کہہ رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کیا جائے. وہ آرمی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن بھی رکھنا چاہ رہے ہیں, پھر آرمی کے ایک سابق سربراہ کے خلاف ایسے مطالبات بھی کر رہے ہیں. دیکھیں ایٹ دس لیول خان صاحب وہی غلطی کر رہے ہیں میرے نزدیک جو نواز شریف کرتے تھے, اور وہ یہ تھی کہ وہ آرمی چیف کو کی شخصیت کو اور اس کے عہدے کو باقی فوج سے علیحدہ سمجھتے ہیں. خان صاحب نے شاید یہ تعصب دینے کی کوشش کر رہے ہیں سب کو, نئی قیادت کو بھی, کہ ان کا جھگڑا ایک فرد واحد سے تھا جس کا نام جنرل باجوہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ فرد واحد ہوتا نہیں ہے آرمی چیف, ہوتا تو آدمی ہے لیکن وہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ چلتا ہے. جب جنرل مشرف آپ کو یاد ہے ان کا مقدمہ چلا, ان کو چھوڑے ہوئے 6-7 سال ہو گئے. جی بالکل. جو اس وقت فوج کی ٹاپ کمانڈ تھی وہ ان سے 6-7 کورسز سے زیادہ جونیئرز تھے. یہ بھی نہیں تھا کہ آپس میں کوئی ڈائریکٹ لنک اپ تھا. ہی واز این ایبسولوٹ اسٹرینجر ٹو دیم. لیکن جب ایک آرمی چیف کا ایشو آیا تو انہوں نے ان کو نہیں رگڑا کھانے دیا. سیدھی سی بات ہے, آرمی چیف کو باہر نکال لیا. انہوں نے کہا ہم نے پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہونے دینا. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ڈائریکٹلی ان کے نیچے کمانڈ میں سرو کیا ہے, سب کچھ کیا, وہ آ کے آج تل دیں گے, ہوتا نہیں ہے. یہ اس طرح it doesn't work like this. اچھا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, پھر آپ کیا میں ایک بات ختم کر لوں. خان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میں فوج جو ہوتی ہے بس آرمی چیف جو ہوتا ہے نا, ہی از آل ان آل. یس ہی از آل ان آل بیونڈ اے پوائنٹ. آپ کبھی باتیں سنیں جب کور کمانڈرز کانفرنسز کی ہم باتیں سنتے ہیں, آپ حیران رہ جائیں گے کہ کور کمانڈر کانفرنس میں کیسی بحثیں ہوتی ہیں, کیسی باتیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے فیصلے بدلے جاتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ جب کور کمانڈر کانفرنس ختم ہوتی ہے تو جو فیصلہ ایک ہو گیا ہو پھر اس فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کرتا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا, آرمی چیف کو شتر بے مہار نہیں ہوتا کہ وہ بالکل جو دل کرے گا. وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب یا سارے کور کمانڈر چینج خاص طور پر اسی مالک صاحب اسی پرسپیکٹو میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ غلطیاں ماضی میں بھی کی جاتی رہیں, جو ماضی والے تھے اب عمران خان کر رہے ہیں. عمران خان کے ساتھ سارے تو نئے نہیں ہیں, بہت سینئر پرانے پولیٹیشین بھی ہیں. یہ جو عمران خان ایک ویو بنا کے چلتے رہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, انہوں نے ایک پوسچر رکھا کہ پنگ پونگ بنا دیا جائے, فٹ بال بنا دیا جائے اسٹیبلشمنٹ کو. پھر یہ معاملہ کیسے خان صاحب کو دوبارہ اقتدار میں لے آئے گا؟ وہ بیانیاں تو یہ بنا کے چل رہے ہیں. دیکھیں مسٹرسٹ کی بات ہے. میاں صاحب نے کیا نہیں کہا جب گجرانوالے کا جلسہ ہوا, میاں صاحب نے کیا نہیں کہا. لیکن میری جب ٹاپ آرمی لوگوں سے بات ہوتی تھی تو بڑی لائٹر وین کہتے تھے یار میاں صاحب کو 2-3 بار نکالا تو وہ پھر بھی غدار کبھی نہیں کہا, میر جعفر میر سعدی کبھی نہیں کہا. میں کہا پہلے عمران خان جیسا پولیٹیشین بھی کوئی نہیں آیا. عمران خان از اے ڈفرنٹ بریڈ. ان کا ایک طریقہ اور ہے, ان کی بات چیت اور ہے, وہ ٹوٹلی انپریڈکٹیبل ہے. اور یہ ایک ایسا ویریبل ہے جس نے پاکستان کی سیاست بالکل ہلا دی ہے. کون سوچ سکتا تھا اپریل میں کہ ودن 4 weeks خان صاحب اتنی بڑی موومنٹ بنا لیں گے؟ کون سوچ سکتا تھا کہ اتنا ریسرچ ہوگا؟ سو ایک تو آئی تھنک ہی انڈرسٹینڈس کمیونیکیشن ویری ویل. ان کو پبلک کمیونیکیشن آتی ہے, ان کو ٹیپ کرنا آتا ہے. جتنا اچھا ڈیموگرافکس عمران خان سمجھے اس ملک کا, یہ بالکل نہیں سمجھے لیگ والے اور دوسرے. آپ مجھے بتائیں مذاق ہے یہ کوئی کیجول چیز ہے کہ خود وہ 70 ایئرس کے ہوں, 70 سال کے خود ہوں, اور 17 سال والی ان کی کانسٹیٹوئنسی ہو. ہی از انڈرسٹوڈ دا ڈائنامکس. یوتھ کیا چاہتی ہے, یوتھ کے ایمبیشنز کیا ہیں, یوتھ پرسیو کیسے کرتی ہے, یہ سارے بیٹھے ہوئے 90 کی دہائیوں میں. آپ خالی امیجز دیکھا کریں. جب عمران خان کی ریلی ہوتی ہے, عمران خان کے گرد لوگ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ 2021-2022 کی قوم کھڑی ہوئی ہے. آپ ان کی ریلیز میں دیکھا کریں, وہ اتنی داڑھی, اتنی مونچھیں, اتنی سیتے, سب کچھ, وہ آپ کو لگتا ہے 90 کا کھڑا ہوا ہے. آپٹکس ڈفرنٹ ہے. لیکن آپٹکس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپٹکس کی میری اطلاع میں آپ کو بتا دوں, ایک اطلاع آپ سے شیئر کر دوں کہ مریم نواز وغیرہ انہوں نے باقاعدہ اسٹریٹجی کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے آپٹکس میں یوتھ اور ماڈرن لکنگ لائیں. آپ کی آپٹکس ڈفرنٹ ہے. خان پریسز دا رائٹ بٹنز,
جب آپ بات ٹھیک کر رہے ہو، آپٹکس دوسرے کر رہے ہو، تو پھر وہ بڑی دور کی بات ہے کہ جی گورنمنٹ میں تھے، کیا کہا، کیا کیا. پیپل لیو ان دا مومنٹ از ناؤ. یہ درست ہے مالک صاحب یہ درست ہے بات بٹ ہمارا ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ تو ہے نا. ادھر کوئی انقلاب نہیں آیا. ٹرانزیشن اگر ہوتی ہے تو وہ گریجول ہوتی ہے. ٹرانزیشن میں ہم رہ رہے ہیں نو ڈاؤٹ. میں اس پرسپیکٹو میں آپ سے بات کروں گا بریک کے بعد کہ عمران خان یا ان کے ساتھی گرفتار ہوئے 2 دن 4 دن 5 دن، خود انہوں نے کہا کہ جیل بھرو تحریک، پھر ضمانتیں کراتے رہے. آخر خان صاحب باہر رہے. بڑا اعتراض آتا رہا کہ خان صاحب نے خود کیوں گرفتاری نہیں دی. میں آپ کا ضرور تجزیہ چاہتا ہوں کہ خان صاحب پھر گرفتار ہونے سے، جیل جانے سے خوفزدہ ہیں کیا؟ بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں نامور اینکر پرسن، تجزیہ کار جناب محمد مالک صاحب. مالک صاحب، یہ جیل بھرو تحریک کا خود ہی انہوں نے اعلان کیا. کچھ لوگ جیل میں گئے، کچھ رہنما بھی گئے، خان صاحب ضمانتیں کراتے رہے. یہ بڑا اعتراض آیا ان کے مخالفین کی طرف سے. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کیوں گھبراتے ہیں جیل جانے سے خود؟ مجھے یہ اعتراض بڑا مسخرہ خیز لگتا ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے خود گرفتاری کیوں نہیں دی. دیکھیں، عمران خان ون مین ٹیم ہے. عمران خان موٹیویٹ کرتے ہیں. عمران خان اپنے فالوورز کو چکتے ہیں. زیادہ افیکٹو وہ کہاں ہے کہ روز آ کے وہ آدھے گھنٹے کا لیکچر دیں اپنے لوگوں کو اور ان کا خون گرمائیں کہ وہ جا کے میاں والی جیل میں بیٹھ جائیں اور 8 دن تک کوئی ان کی بات نہ سن سکے. لیکن مالک صاحب دیکھیں نا، یہاں جیلوں کی ایک باقاعدہ طویل کہانی ہے. کوئی 11 سال جیل میں رہا. گڑی خدا بخش چلے جائیں، 4 قبریں آپ کو نظر آتی ہیں، ساری غیر فطری طور پر ان کو مارا گیا. یہاں ایک دفعہ جلا وطنی ہوئی، دوسری دفعہ جلا وطنی ہوئی. تو جب اگر سیاسی وکٹمائزیشن کی بات ہو تو پھر کم از کم وہ ہمیں تاریخ تو یاد رکھنی چاہیے. 2 4 دن جو ہے جیل جا کر یہ کہیں گے جی پراچا صاحب، جیل جانے میں اور جیل میں گرفتاری دے کے جانے میں والیٹرلی بڑا فرق ہے. جو آپ باتیں بتا رہے ہیں وہ جیل ہوئی، ان کی شہادتیں، ان کے مظالم، ان کا ریزسٹنس، اس پہ کسی کو شک نہیں ہے. لیکن جب آپ اسٹریٹجی کے تحت گرفتاریاں دیں گے تو یہ کتنی مسخرہ بات لگتی ہے کہ یہ آپ جس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں آپ اس کے شیڈیول کے مطابق احتجاج کریں کہ اگر پی ایم ایل این سوچتی ہے کہ جی سب سے پہلے عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے بیکاز اچھا لگتا ہے، جی بڑا وہ مردانہ پن ہے، اور عمران خان دے دے، پھر تو بیوقوفی ہے نا. آپ اپنی اسٹریٹجی کے مطابق پلان کریں گے، آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ کریں گے. یہی تو ہمارے ملک میں مجھے ہنسی آتی کی دفعہ کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جو بھی کریں آپ کا ریئیکشن ہماری مرضی کا ہونا چاہیے. ان کی اسٹریٹجی ہے 150 بندہ لاؤ، مڈل ٹیئر لیڈرشپ لاؤ، ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ. ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ آنی شروع ہو گئی. جب انہوں نے تحریک بند کر دی وہ لوگ واپس آ گئے. آئی تھنک اس پر تو بحث بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کس نے پہلے گرفتاری دی. ٹھیک ہے، ڈائلاگ بازی کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. دیکھیں لوگوں کو گرفتار کروا رہے ہیں تو خود آپ چھپ کے بیٹھے ہوئے ضمانت پاک میں، تو یہاں جب لوگوں کو گرفتار کروا رہے ہیں اور خود آپ لندن بیٹھے ہوں، اس میں اس میں کیا فرق ہے؟ خان صاحب بار بار ایک خطرے کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو مجھے نااہل کر دیں گے، مجھے سیاست سے باہر نکال دیں گے. 3 میجر کیسز ہیں، توشہ خانہ والا، فارن فنڈنگ والا اور ٹیریان والا. آپ کے خیال میں کون سا کیس زیادہ سنگین ہے؟ دیکھیں، ٹیریان کے اندر تو ابھی اس بات پہ بحث ہے کہ وہ ایڈمٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، بیکاز اس کے اوپر ایک بار پہلے الیکشن کمیشن خود فیصلہ کر چکا ہوا ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے. اس لیے اگر وہ ایڈمٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے دس کین بی ٹرائیڈ، تو آئی تھنک وہ بہت خطرناک ہے. اچھا، توشہ خانہ از اے سیریس تھنگ. توشہ خانہ کے اندر کیونکہ بحث اس بات پہ ہوگی کہ جب آپ نے چیزیں بیچی، کب شو کروائیں، وہ ٹیکس میں کتنا شو کیا ہوا، کتنا پروفٹ نہیں شو کیا ہوا. یہ بڑا ہائیلی ٹیکنیکل کیس ہے. توشہ خانہ میں کسی نے چوری نہیں کی ہوئی کہ کسی نے جیب میں ڈال کے بھاگ گیا ہوا ہے. یہ ٹیکنیکل کیس ہے. ٹیکنیکل کیس جتنا آسان ہوتا ہے تو مشکل بھی ہو سکتا ہے. سو میرے خیال میں توشہ خانہ اور ٹیرین جو ہے یہ کافی ہے. بیکاز جو تیسرا ہے فنڈنگ کا، فنڈنگ میں میکسیمم کیا ہوگا، کانفسکیٹ ہو جائے گی فنڈنگ. سو دیٹ از ہارڈلی این ایشو. جو ذاتی طور پہ خان صاحب کو ہٹ کر سکتے ہیں وہ یہ 2 کیسز ہٹ کر سکتے ہیں.
لیکن میرا خیال ہے ٹیڈین کا بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ری ایڈمٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن توشہ خان اس لیے فرام دا ٹیکس پرپزز وغیرہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو کیا پھر سمجھا جائے کہ چانس ہے عمران خان کے نااہل ہونے کا؟ دیکھیں یہ بڑا عرصہ پہلے پی ایم ایل این کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی۔ پہلے پی ایم ایل این کہتی تھی کہ ہمیں دوبارہ دونوں کو ایک لیول پہ لے کے آئیں، دونوں کو برابر لائیں، میاں صاحب کو اور ان کو، اور اس زمانے میں ہوتا تھا کہ جی میاں صاحب کی بھی سزائیں ختم کریں، ان کی بھی نااہلیاں ختم کریں، اور وہ عمران ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ ہو، پھر ٹھیک ہے جی الیکشن بھی ہو گیا، سب ہو جائے۔ وہاں پہ اب بدل گیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے شاید کہ زیادہ آسان یہ ہے کہ عمران کو ڈسکوالیفائی کیا جائے بجائے اس کے میاں صاحب کا کل بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے گجرانوالہ میں کہا کہ ترازو برابر ہونا چاہیے، ٹرک پھڑیا گیا جے۔ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں لوگوں میں غصہ اتنا ہے، بھرے پڑے ہیں لوگ، تو ہر پولیٹیکل پارٹی یہ سمجھ گئی ہے کہ لوگوں کو ایک دشمن ضرور دکھاؤ جس کے اوپر غصہ نکالیں۔ وہاں پہ انہوں نے مریم اینڈ کمپنی جو ہے انہوں نے عدلیہ کو ٹارگٹ بنایا ہے، خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بنایا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ دو ادارے ہیں جو سب سے زیادہ آربیٹر کا رول کرتے ہیں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے مجھے خطرہ لگتا ہے، لیکن مجھے سب سے زیادہ خطرہ میں آپ کو بتاؤں پراجا صاحب کس بات سے لگتا ہے۔ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر نظام کو اپوزیشنز گرانے کے لیے انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، کیونکہ اگر نظام گرے تو ایک ری اسٹرکچرنگ سے کوئی نئی چیز نکلتی ہے، اس میں ان کے لیے کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔ یہ پہلی بار ہی ہوا ہے، اللہ رحم کرے، کہ اگر نظام خدا نخواستہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو حکومت بھی سب سے بڑی بینیفیشری ہے۔ اکنامک حالات نہیں بدل رہے، they will only grow worse۔ یہ اکتوبر تک بھی نہیں بدلنے، یہ اگلے اکتوبر تک نہیں بدلنے، اور جو حالات جا رہے ہیں موسٹ پرابلی نیکسٹ فائنینشیل ایئر ختم ہوگا جون میں، تو آپ کو شاید ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کیے بغیر گزارا بھی نہیں ہوگا۔ جو آپ نے اقدام اٹھائے ہوئے آج سے 2 مہینے پہلے، بجلی پانی یہ سب کچھ، ان کا لیگ افیکٹ اب آنا شروع ہو گیا۔ آگے رمضان ہے، ماشاءاللہ ہم دنیا کا واحد مسلمان ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ہم رمضان میں لوٹتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جی ہاں، اب آپ سوچیں یہاں اللہ کے نام پہ لوٹتے ہیں تو برکت بڑی ہوتی ہے اس نیک مہینے میں۔ تو رمضان ویسے ہی چوری کا مہینہ یہاں پہ، اور اس کے اوپر آپ یہ مہنگائی کے ملٹی پلائنگ افیکٹ لگا لیں، اور پھر آپ سوچیں 30 اپریل کو الیکشن ہے۔ اب یہ جو الیکشن اگر ہو جاتا ہے، جو میں سویپ کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ میجورٹی شوڈ بی ود خان صاحب کو اٹھا لینی چاہیے سیٹیں، تو پھر ایک تاثر ہوا بن جائے گی، دیکھیں یار خان تو چھا گیا، یہ بھی افورڈ نہیں کرتے، اس لیے تو صرف چھا نہیں گیا سر، پھر جب اگر اکتوبر میں اگلا الیکشن ہوگا تو وہ جو صوبائی حکومت ہوگی وہ کیئر ٹیکر تو نہیں ہوگی، وہ الیکٹڈ ہوگی، نیولی الیکٹڈ ہوگی، وہ تو ظاہر ہے اپنا انفلوئنس استعمال کرے گی۔ اسی تناظر میں یہ ایک نیا، دیکھیں میری بات سنیں، یہ پہلے چل گیا تھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد ہو گیا ہوا ہے، یہ ایک نیا تماشا بن گیا ہے۔ دیکھیں وہاں پہ گورنمنٹ ایسے بھی ہوگی تو ایسے نہیں ہوگی، تو پھر کر لیتے نا الیکٹورل ریفارمز۔ سارا زور آپ لوگوں کا، یہ جو اسمبلی آپ لوگوں نے بنائی تھی اپنی مرضی کی، سارا زور آپ کا کیا تھا؟ نیب لاس چینج کر دو۔